حضرت علامہ ابن الحاج مکی علیہ رحمہ آپ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے۔ ان کے ساتھ جانے والے ایک شخص نے گندم کی بالی کو چھوا اور فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اسے حکم فرمایا کہ کھیت کے مالک سے اس معاملے کو معاف کروائیے۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضرت گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ ولی کامل بزرگ شخصیت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر 1000 یا اس سے زیادہ لوگ یہاں سے گزریں اور سب تمہاری طرح اسے ہاتھ لگائیں تو کیا اسے نقصان پہنچے گا؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کیا وہ اس ظلم میں سے تمہارا حصہ ہے۔ اور پھر اس شخص نے جب تک گندم کے مالک سے معاف نہیں کروا لیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ اس سے کلام فرمایا اور نہ ہی اپنی صحبت میں رہنے کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ میرے سامعین، ہم میں سے ہر ایک انسان دنیا میں تنہا آتا ہے اور اکیلا ہی رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں رہتا تنہا نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، زندگی کے ایام کو گزارتا ہے۔ ہماری ذات سے کبھی کسی کو راحت پہنچتی ہے تو کبھی تکلیف پہنچتی ہے، اور کبھی کچھ بھی نہیں، یعنی نہ تو تکلیف نہ راحت۔ اگر دیگر مسلمانوں کو ہم سے راحت پہنچے تو نیت خیر ہونے کی صورت میں ہمیں اس کا ثواب ملے گا، بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچائیں گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے، اور تیسری صورت میں نہ تو ثواب ہے نہ عذاب ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم باعث زحمت نہیں بلکہ سبب رحمت بنیں۔ اس حوالے سے ہمارے زندگی گزارنے کے مختلف انداز ہوا کرتے ہیں۔ بعض ہمارے اسلامی بھائی کی اس طرف خوب توجہ ہوتی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ بھی جائے تو انہیں احساس ندامت ہوتا ہے اور وہ توبہ کر کے اس سے ہاتھوں ہاتھ معافی مانگ لیتے ہیں، جبکہ کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس حوالے سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے۔ اور کئی اسلامی بھائی اس بات کی خواہش تو رکھتے ہیں کہ کسی کو ان سے تکلیف نہ پہنچے، لیکن معلومات کی کمی اور غیر محتاط انداز کی وجہ سے اکثر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی حرکات و سکنات سے دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر چکے ہیں۔ میں بتاؤں کہ انسان کے ہاتھوں صرف زندہ انسان ہی تکلیف نہیں اٹھاتا بلکہ مردوں، فرشتوں، جنوں، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچ جایا کرتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہر مسلمان کی جان، مال، عزت کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے ضمن میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب سخت جرم ہے۔ اور حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت زیادہ ہے، پیشوں کے اعتبار سے، نسبوں کے اعتبار سے، غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر ہم جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے، جبکہ اسلام نے ان سارے فرق کو مٹا دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے۔
مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے۔ تو یوں ہی بلا تمثیل جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، چاہے وہ حبشی ہو یا رومی ہو، بنگالی ہو یا گجراتی ہو، ہر ایک سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بلا اجازت شرعی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کتنی بڑی جرت ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ سیدی مرشدی امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے جلد 24 صفحہ نمبر 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دینے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں آپ دیکھیں 22ویں پارے کے سورۃ الاحزاب میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کون ایسا مسلمان ہوگا جو اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ ہم قہر قہار اور غضب جبار سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہوا، لیکن آپ دیکھیں حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق تکلیف دینا حلال نہیں ہے۔ تو مومنین اور مومنات کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ بد اخلاقی کی جو عادت ہے نا، یہ عام ہو چکی ہے۔ بد اخلاقی میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، اور بد اخلاقی ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے بد خلق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے پاس اس حالت میں جائے کہ وہ خوشی سے مسکرا رہے ہوں اور اسے دیکھ کر وہ خوف سے الگ ہو جائیں، اور ایک علامت یہ ہے کہ بلی اس سے ڈر کر بھاگ جائے یا کتا خوف کی وجہ سے دیوار پھلانگ جائے، تو یہ بد اخلاقی کی علامتیں ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خوش خلقی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کو جانی اور مالی عزت کی ایذا نہ دے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے کرے۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صالح دہان علیہ رحمت الرحمن آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن زید رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک باغ سے گزرے، تو آپ نے کتوں کو بھگانے کے لیے وہاں سے ایک شاخ اٹھا لی، اور گھر لوٹتے وقت مسجد میں وہ شاخ آپ نے رکھ دی۔ مسجد میں موجود لوگوں سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اور یہ میں نے ایک قوم کے باغ کے پاس سے گزرتے وقت اٹھا لی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو الشعثا اس شاخ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر باغ سے گزرنے والا ہر شخص ایک ایک شاخ لیتا رہے تو باغ میں کچھ بھی نہیں بچے گا، چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ وہ شاخ اسی باغ میں واپس رکھائے۔ تو دیکھیے یہ ہمارے اسلاف کی زندگی کا معاملہ تھا کہ آپ کسی کے باغ میں سے کوئی شاخ بھی اٹھا لیتے تو پھر آپ بے چین ہو جاتے اور اس چیز کو آپ اتنی حفاظت کرتے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔
اور پھر آپ جب تک اسے وہاں پر واپس نہ پہنچا دیتے آپ سکون کے ساتھ نہیں رہا کرتے۔ لیکن آج ہماری زندگی کے معاملات کچھ الگ ہو چکے ہیں۔ ہم دوسرے کے غائبانے میں سامان اٹھانا تو دور کی بات، انسان کے سامنے سے جبراً ان کے مال و دولت پر قبضہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنے اندھیروں میں لا چکے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ کل میدان محشر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیسے جائیں گے میدان محشر میں، اس کا ذرہ برابر بھی ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے جہنم جیسے مقام عذاب میں بھی مزید عذابات کا وہ سامنا کریں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی، اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو ندا دینے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے مسلمانوں کو تکلیف دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم کے عذاب تو الگ، اس جہنم کے عذاب میں بھی مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے پر کتنی سزائیں مرتب کی جائے گی، کتنے ہمیں پریشانیاں جھیلنی پڑے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کی عزت کا خیال کرے، مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہم سے کسی انسان کو فائدہ ہی پہنچ جائے، اور ان چیزوں کا ہمیں مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن رہ کر زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔